السلام علیکم ناظرین، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ خی ڈرامے میں نیکسٹ کیا ہونے والا ہے اور چنار خان کی ڈیتھ کس طرح سے ہوگی۔ بادشاہ خان جو کہ بظاہر ایک معصوم انسان دکھایا گیا ہے، اس کو بھی مار دیا گیا ہے۔ پہلے اس کے بیٹے کو مارا، بیٹے کی ہی قبر پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ اور حالانکہ بادشاہ خان کا بیٹا بھی بہت معصوم تھا، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ زمدہ خان کے باپ بھائی بھی تو انوسینٹ تھے اور ان سب کو مار دیا گیا، تو بہت سے لوگوں کو اس پر اعتراض بھی تھا کہ اتنے معصوم لوگوں کو مارنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ لیکن ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جس طرح کی تکلیف زمدہ کو ملی جب اس کے باپ بھائی اس کی نظروں کے سامنے مارے گئے، تو وہی تکلیف وہ چنار خان اور اس کے باپ کو دینا چاہتی ہے۔ اور پھر یہ بھی دکھایا گیا کہ بادشاہ خان کا ہاتھ اور انگوٹھا کاٹنے والا دراصل اپنے باپ کا بدلہ لے رہا ہے، جس طرح سے اس کے باپ کا انگوٹھا کاٹ کر ان کے زمین کے کاغذات پر زبردستی انگوٹھا چھپوایا گیا تاکہ وہ زمین چنار خان اور اس کے فادر کو مل سکے۔ تو اس نے سیم ٹو سیم وہی بدلہ بادشاہ خان سے لیا، کیونکہ اس کا باپ تو انگوٹھا کٹنے کے بعد اسی صدمے سے مر گیا تھا۔ اب بہت سارے لوگوں کو یہ بھی اعتراض تھا کہ صرف انگوٹھا کٹنے سے کسی کی ڈیتھ کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ تو ہو سکتی ہے، اگر آپ کے بلڈ کا بہت زیادہ لاس ہو جائے تو یہ ڈیتھ کی ریزن بن سکتی ہے۔ تو خیر، بادشاہ خان کا تو پورا ہاتھ ہی کاٹ دیا گیا تھا، اور جب تک اس کے گھر والے پہنچے تو یہی دکھایا گیا کہ اس کا بھی اتنا زیادہ بلڈ نکل چکا تھا کہ اس کے بعد اس کے بچنے کی بالکل بھی کوئی امید نہیں تھی، اور وہ اپنے گھر والوں کے پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا تھا، کیونکہ اگر وہ پہلے پہنچ جاتے تو ہو سکتا ہے کہ مرتے مرتے بادشاہ خان انہیں بتا ہی دیتا کہ یہ سب کچھ بادل نے کیا ہے۔ اب جو اگلا نمبر ہے مرنے کا، وہ یقیناً دوراب خان کا ہے۔ جس طرح سے بادشاہ خان کو مرتے ہوئے دیکھ کر اس کو اٹیک ہو چکا ہے، تو یہی لگتا ہے کہ وہ شاید اسی اٹیک کی وجہ سے مر جائے گا، حالانکہ مرنا اسے کسی کی گولی سے چاہیے، کیونکہ خی کے اکارڈنگ تو اس کی موت بھی کسی کے ہاتھوں ہی ہونی چاہیے۔ اور پھر اتنا ظالم دکھایا گیا ہے دوراب خان کہ اس نے اپنے بچوں کو بھی آگے یہی سبق دیا کہ اگر تم لوگوں کی بات نہیں مانی جا رہی تو کسی کی گردن اڑاتے ہوئے، انگوٹھا کاٹتے ہوئے ذرا بھی نہ سوچو، بلکہ اس کے بعد خوش بھی ہوتے ہیں یہ لوگ کسی کو تکلیف دے کر۔ جب زمدہ کے بھائیوں کو چنار خان اپنی گولیوں سے بھون رہا تھا، اس وقت بھی یہی دکھایا گیا تھا کہ دوراب خان تو خوشی سے جھوم رہا تھا۔ تو اب جناب اگلا نمبر اسی کا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ قدرتی موت اسے مرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، حالانکہ اس کی بھی ڈیتھ کسی کے ہاتھوں ہونی چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جائے، یہ اپنے کمرے میں بالکل تنہا ہو، تو زمدہ اس کے کمرے میں جائے تو وہ اس کو مارنے کی کوشش کرے، اس کا سانس بند کرنے کی یا کسی بھی طرح سے، جیسے اگر آکسیجن وغیرہ لگی ہوئی ہے تو آکسیجن ماسک اس کا اتار دے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا شاید کہ شاید زمدہ ہی اس کو اپنے ہاتھوں سے مارے گی، کیونکہ زمدہ کو سب سے زیادہ نفرت تو اسی انسان سے ہے۔ خیر، اس کے بعد جو نیکسٹ ڈیتھ ہے وہ یقیناً برلاس کی ہوگی، کیونکہ اب زمدہ کی نظر برلاس پہ ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ چنار خان اپنے باپ اور بھائی کے مرنے کے بعد تو پہلے سے زیادہ چوکنا ہو جائے گا اور ہر طرف نظر رکھے گا، تو ایسے میں یہ کس طرح سے پاسیبل ہوگا کہ برلاس کو بھی مار دیا جائے۔ اچھا، اب دوسری طرف اس آدمی کو بھی ان لوگوں نے قید خانے میں رکھا ہے جس نے بادشاہ خان کا ہاتھ کاٹا تھا، اور چنار خان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا۔ وہ اس سے پوچھ گچھ بھی کرتا ہے کہ مجھے سیدھے طریقے سے بتا دو کہ وہ کون تھا، لیکن وہ آدمی بادشاہ خان کے بارے میں نہیں بتاتا، تو چنار خان اسے اس کی ماؤں بہنوں کے بارے میں بھی تھریٹ کرتا ہے کہ میں نے آج تک تو کبھی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن اگر تم نے منہ نہ کھولا تو پھر مجبوراً مجھے عورتوں پر ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ تو کبھی بھی بادل خان کا نام نہیں بتائے گا، ہاں لیکن برلاس کو بادل خان کا فون مل گیا تھا، اور وہ اس فون کو چیک کر کے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس نے آخری کال کس کو کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ زمدہ کا راز مرنے سے پہلے برلاس پر کھل جائے اور بڑا حیران پریشان ہو، کیونکہ زمدہ تو بڑی اچھی دوست بن کے برلاس کو مشورے بھی دیتی رہی ہے، بلکہ برلاس کو تو یہی لگتا ہے کہ اس کی شادی بھی شاید زمدہ کی وجہ سے ہی ہو پائی ہے، اس کے مشوروں پر چلنے سے، لیکن مرنے سے پہلے اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ میرے جو خاندان کے باقی لوگ بھی مرے ہیں اس میں زمدہ کا ہی ہاتھ ہے۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا زمدہ کو پتہ چل جائے گا کہ برلاس کے پاس بادل خان کا موبائل ہے اور وہ اس سے لے کر چھپا لے گی، یا پھر وہ موبائل چنار خان کے ہاتھ بھی لگ سکتا ہے۔
بہرحال چنار خان نے تو خاص طور پہ برلاس کو منع کیا ہے کہ تم نے دوراب خان کے روم سے باہر نہیں نکلنا، کیونکہ اسے شک ہو گیا ہے کہ اب میرا بیٹا بھی خطرے سے باہر نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ ایک دن تو وہ اپنے باپ کی بات مانے اور روم میں ہی رہے، لیکن نیکسٹ ڈے جب وہ نکلے تو بادل خان کے ہاتھ لگ جائے اور اس کی ڈیتھ بھی یقیناً بادل خان کی گولی لگنے سے ہی ہوگی۔ اور یہاں پر دکھایا جائے گا کہ چنار خان جب اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھے گا تو وہ برے طریقے سے چیخے گا، چلائے گا، اور اس کے نظروں میں وہ تمام سین چلیں گے جب وہ اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ مل کر لوگوں کے اوپر ظلم ڈھاتا تھا، لوگوں کو مارتا تھا، بھون کے رکھ دیتا تھا گولیوں سے۔ اور نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈز میں ہمیں جو سب سے زبردست سین دکھایا جائے گا وہ ہوگا جب یہ اپنے بیٹے کو یا شاید باپ کو دفنا کے آ رہا ہوگا اور بالکل تنہا ہوگا، تو پھر اس کی نظروں کے سامنے بادل خان آئے گا اور بادل خان کے پیچھے اسے نظر آئے گی زمدہ، اور تب یہ شاکڈ ہوگا کہ میرا باپ بالکل ٹھیک شک کرتا تھا، اور اسے تب پتہ چلے گا کہ اس سب کے پیچھے دراصل زمدہ تھی۔ اور یہاں پر پھر زمدہ شاید بندوق کی نوک پر اس کو سب کچھ بتائے گی کہ تم نے جو ظلم میرے باپ، بھائی اور میرے پورے خاندان پہ کیا، ہماری خوشیوں کو برباد کر دیا، تو اس سب کے پیچھے میں ہی تھی، میں بھی ویسے ہی تمہارے پورے خاندان کو ختم کرنا چاہتی تھی اور دیکھو میں کامیاب رہی۔ اور اس وقت وہ چنار کو بتائے گی کہ یہ بھی خئی تھی اور میں نے اپنے باپ اور بھائیوں کا بدلہ آج لے لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری گولی ماری جائے گی چنار خان کو، اس کے بعد پھر عورتوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی۔ وہ شاید زمدہ کو روکنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن زمدہ نے تو اپنا بدلہ پورا کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے وہ ان سب کے سامنے ہی چنار خان کو برے طریقے سے مارے گی۔ اور صرف چنار خان کو نہیں بلکہ دکھایا جائے گا کہ زمدہ اس کے چھوٹے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑے گی، کیونکہ اس نے بھی جب گولی چلائی تھی اس کے باپ بھائیوں پر تو دادا بڑا خوش ہوا تھا، تو وہ سوچے گی کہ اگر اس کو میں نے چھوڑ دیا نا تو اس کے بعد یہ بھی وہی بنے گا جو اس کے باپ اور دادا تھے، تو اس کو بھی موقع پہ ہی مار دینا چاہیے۔ اور پھر اپنا بدلہ لینے کے بعد زمدہ بادل کے ساتھ وہاں سے چلی جائے گی اور اپنی ماں کو جا کر ملے گی اور اسے خوشخبری دے گی، اس کی ماں جو کہ اس غم میں پاگل ہو چکی ہے کہ اس کا شوہر، اس کے بیٹے اس کی نظروں کے سامنے مار دیے گئے اور بیٹی کو بھی یہ ظالم لے کر چلے گئے۔ تو وہ جا کر بتائے گی کہ ماں آج میں نے اپنے بھائیوں کا اور باپ کا بدلہ لے لیا ہے اور ان کے پورے خاندان کو ختم کر دیا ہے، اور اب اس خاندان کی عورتیں ٹھیک اسی طرح سے رو رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، پاگل ہو چکی ہیں جس طرح سے تم روئی تھی اور تڑپی تھی۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ خئی ڈرامہ اس وقت پاکستان کا بیسٹ ڈرامہ ہے تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس ڈرامے کا انتظار رہتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں مزید کیا ہونے والا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا ریویو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔